لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت بیٹھ کر آپ نعرہ لگیں بیٹھ کر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد اینکر کے نعرہ لاؤ پتہ لگے تو پتہ نہیں دنیا تو کیوں جو مار کے چل رہے ہیں دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش اور تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اس واسطے نعرہ اس طرح لا بھی دھونے لا نبی آبادی احسان خداست اور پردہ دین ناموس مصطفیٰ است تاجدار ختم نبوت شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین صحابہ جنہ جنگل جو گزرے وہ جنگل بھی کم دے سن محمد عربی دے شیر تے ہن ویکھے نہ سی اے نعرے اسی رسمن نہیں لاندے اے نعرہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے اور ہم قیامت والے دن جدو یہ نعرہ لگنا ہے اس دن تو تانوں سمجھ آنی اسی کتنا شکر ہے جس دن انبیاء بھی فرما دیں کہ نفسی نفسی جب حضور تشریف لائیں گے نا اور پھر ایک طرف سے آواز آئے گی اب امام الانبیاء تشریف لانے والے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بالکل امام تقی الدین سبکی لکھیا کہ جدو حضور دی گل آوے نا اپنا دماغ بالکل کھول کے حضور دی عظمت پہلے اپنے دماغ وچ پاوے تو پھر حضور دی گل کرے اینگل پہلے عظمت اپنے دل وچ پاؤ کہ جناب جب حضور کی بات آ گئی تو بات تو ختم ہو گئی کوئی مرزائی نواز کوئی مرزائیوں کو عہدے دینے والے ان کو پتہ چلے کہ جب تک آخری مسلمان بھی زندہ ہے حضور کی ختم نبوت پر پیرا برقرار رہے گا اور یہ نعروں سے ہی نہیں ہوگا گردن کی بھی بات ہماری گردنیں بھی حاضر فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي یہ آج کا نعرہ نہیں ہے یہ مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان نے منبر پہ چڑھ کے حضور کے سامنے پڑھا فرمایا میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت بھائی تسی جڑے اتے چڑھی بیٹھے بندہ اتے چلا جائے تو پھر نعرہ لانا جڑا اور رہ نہیں رہتا جڑا اتے ہوئے اس نے تو اور زور نعرہ لانا چاہیے جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکتا وہ کی چاہتا ہے وہ کتے لین کی آیا ہو پھر ہاتھ چاہو ساتھ چاہ کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت یہاں سے لے کر پوری دنیا کا کافر اور گستاخ اور منافق سن لے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا اور کچھ جٹو نعرہ کٹو پتہ لگے بھئی میں تقریر کرنی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا زور لاؤ زور ایک دن ویسی زبان خاموش ہو جانی لوگا کن لانا ہے کلمہ پڑھ رہا کہ نہیں لوگا منہ ڈھانپ کے قبر اجواڑ دینا ہے داخل کر دینا ہے پھر اتھے اتنا تیار کر کے جائیے نا شاہ جی اس تے بڑا لطف لیندے جدو حضور تشریف لے آن تو پھر اسی کی کبھی ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا کیسی بات ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا اور ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا سبحان اللہ فرشتے جدو قبر پوچھنا جناب ہاں جی انہوں نے کی کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا واہ سبحان اللہ پوچھنا تو ہے نا انہوں نے کیا پھر منظر کی ہونا ہے ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا اور ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا
جو آ گیا تے میں دس دیواں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدید دی خاطر اے سارا مقصد کو لطف آیا کہ نہیں اس رسم مبارک دا سبحان اللہ جاو ہنے آ جاندا کیسا منظر ہونا ہے جدو یار بھی مٹی پا کے چلے جان گے دوست بھی مٹی پا کے چلے جان گے رشتہ دار بھی تو پھر ہونا کی فرشتے کہنا ہاں جی سدھے ہو وہ میرے جا کتا پاک رسول اللہ دا پھر کی کہے گا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا بس اتنی بات بس ایسنا اے لبیک دا مطلب ہے یار بن دیکھیا سی اج نعرے لا رہے ہیں جدو حضور دا جلوہ ویکھنا ہے پھر سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا ہمیں نہیں پتا ہے جدو تسی کہتے ہو نا سر تن سے جدا تو اپنے چارپائیاں تے بیڈاں تے ستے بھی ہلدن کہنے نہیں 1400 سال بعد بھاویں گزر گئے 1400 سال لیکن حضور دی امت کو قانون یاد رکھے ہویا سیدنا صدیق اکبر والا حضرت عمر والا عثمان غنی والا حیدر کرار والا امام حسن تے حسین والا وہ قانون ہے یہ وہ نہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا شیرو زور لاؤ میرا اس دن گڑا بہ بھی گیا اس دن جڑا کڈیا بس ایک اور رات رہا تو میں کہ سیدھا ہو جا بھائی اجے تو بڑے کم لینے میں کوئی گھر نہیں کیتا کوئی دوائی نہیں لی میں صرف اپنے گلے نو کیا میں کہ بس ہو گئی تیری اجے تو حضور دیاں بڑیاں گلاں کرنیاں گلا کہنے لگا نہیں بس کتے جب تک ہاں تو بولنا تو ہے سبحان اللہ تسی بھی بولو سر تن سے جدا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم إلا فلا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام جب حق کے خلاف بات ہوتی نا کوئی بندہ دین کے خلاف بات کرتا تو امام حسن فرماتے میرے نانا جان کے جاہو جلال اور غصے کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی یہ حدیثیں بیان کی ہوتی تو پھر کسی کی جرت نہیں کوئی دین کے خلاف بات جب تم نے یہ حدیث بیان ہی کبھی نہیں کی کہ حضور جلال میں کیسے آتے حضور کو غصہ کیسے آتا تھا جب تم نے یہ بیان ہی کبھی نہیں کیا مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں تو پھر بھی مولانا ذرا صبر کرو حالات بہتر ہو جائیں گے مسجد وزیر خان تے محراب وچ کڑیاں نچ جان اسی صرف جمعہ پڑھن جائیے تو کہتے ہیں مولی خادم جمعہ کیوں پڑھنے آ رہا ہے اور کچھ منافقین نے کہا کہ وہ اپنے لاہور والے امیر کو ہی بھیج دیتا میں نے کہا کمینے تو نے دین پڑھا نہیں ہے
اگر تو نے دین پڑھا ہوتا نا تو سنت فاروقی یہی ہے، 36 لاکھ مربع امین کے حکمران تھے، اور جب مسجد قباء میں جھاڑو دینے کا ٹائم آیا تو فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا۔ میرے جیسا کمینہ تو مسجد کی خاک پر قربان ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے گھر کا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے۔ جی بچہ کاٹ دیا، دوسرے دن ضمانت ہو گئی، تیسرے دن جناب باتیں شروع ہو گئی، مولوی صاحب کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہارے گھر نہیں آیا، میں اللہ کے گھر میں گیا۔ بے شک بے شک بے شک، کیا بات۔ جن لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہے پہلے وہ دین پڑھے۔ میں تو جمعہ پڑھنے گیا، مسجد کی عزت کے لیے گیا۔ وہ خاتون جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی نا، وہ فوت ہو گئی، صحابہ نے رات کو دفن کر دیا۔ صبح میرے آقا نے پوچھا وہ اماں جی کدھر گئے جو جھاڑو دیتے؟ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئے۔ تو فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں ان کے جنازے کے لیے؟ عرض کی حضور رات کا ٹائم تھا، حضور نے فرمایا دلونی علی قبر، میرے آقا ان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور حضور نے پھر 4 تکبیر نماز جنازہ ان کی قبر پر پڑھی۔ اگلی جو بات ہے نا وہ ہے اصل بات، میں چاہتا ہوں ساری اصل ہے لیکن وہ ذرا ساری مسجد وزیر خان کا بڑا درد ہے لوگوں کو، اور ادھر ترکی کے اندر وہ میوزیم کو مسجد بنایا گیا تو کفر کو درد بڑا ہوا، تو ان غلاموں نے کہا کہ وہ درد ہم آپ کا مٹھا کر دیتے ہیں، ہم وزیر خان میں لڑکیاں نچا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ پرانی مسجد کھل گئی تو ہم نے پرانی مسجد کو ناچ گانا بنا دیا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کے غلام بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، وہاں جو شوکت اسلام ہوئی نا، اسلام کی شوکت اور دبدبہ جو قائم ہوا، اب تصویریں جب میں دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ایسے وہاں جمعہ کی نماز ہوئی ہے۔ تو حضور نے ان مائی صاحبہ کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا اماں جان یہ بتائیں مرنے کے بعد کس چیز کا زیادہ ثواب ملا؟ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا وہ اماں جی کہہ رہے ہیں مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب۔ یار جو مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب ملا تو مسجد وزیر خان کی عزت کے لیے جانے والوں کو کتنا ثواب ملا۔ غصہ کبھی بھی کسی کو نہیں آیا مسجد وزیر خان میں، ہم تو جمعہ پڑھنے گئے، میں نے تو تقریر بھی نہیں کی وہاں، میں نے ایک نعرہ بھی سپیکر میں نہیں لگایا۔ تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ مولوی خادم تقریر کرے تو بجلی بھی کاٹ دو، سپیکر بھی کاٹ دو۔ میں نے کہا ان پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ توجہ امام من سب نبیا، اور پچھلے بھائی تو نہیں آتا ہے حدیث یاد کر لو، اے ناموس رسالت دا مسئلہ یاد کر رہا، پھر جب محفلیں پہنتے ہو تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، کم از کم او مولانا نے کہا فرمان رسول بیان کیتا ہے، اس کی کوئی جناب لے تو لال نہیں، اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں۔ حضور نے فرمایا جب میری عزت کی بات آئے گی تو لا ینتطح انزان، فرمایا قیامت تک دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، جانا بس وہ نہیں جانا۔ ہمارا منشور بالکل واضح ہے، بتائیں کسی اور جماعت کا ایسا منشور ہے؟ لوگ اپنے لیڈروں کے نام لے کر نعرے لگاتے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، صحابہ کو لوگ تانے دیتے تھے تم تو پیٹ پر پتھر باندھتے ہو، ہم بڑے بڑے جناب وہ سوپ پیتے ہیں، اونٹوں کے جناب شوربے پیتے ہیں، اونٹوں کی بوٹیاں کھاتے ہیں، تمہیں تو کھانے کے لیے کھجور بھی پوری نہیں ملی۔ تو حضرت حسان کو حضور نے فرمایا حسان ان کو جواب دو، تو حضرت حسان نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اوئے تم ہمیں روٹی پانی کے تانے دیتے ہو، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، ساری دنیا پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ
اور غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب انصار کو کچھ نہ دیا نا، اور کچھ لوگوں کو حضور نے ہزار بکری دی، اونٹ دیے، تو کچھ بات آگے نکل گئی، تو حضور نے انصار کو بلا کر فرمایا اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر الی رحالکم، حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ شام کو بکریاں اور اونٹ لے کر گھر جائیں، اور جب تم جاؤ تو تم سے لوگ پوچھیں کہ کیا لائے ہو، فَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، تسی کہو بکریاں اٹھتے نہیں لائے، اللہ دے رسول لے آیا۔ تو لبیک والے اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ دنیا نے کس کا نعرہ لگایا اور ہم رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگا رہے۔ انہیں جانا نہیں بھائی نہیں، زور لاؤ شیرو، زور لاؤ، انہیں جانا جڑا بندہ بزدل ہے وہ بشک نہ لائے۔ میرا تو ایمان ہے جڑا دل دا بھی مریض ہے، اتنا زور دا نعرہ لائے تو دل بھی ٹھیک ہو سکتا، لیکن بات اقبال کہنا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ نعرہ بندہ لا رہے ہوئے تو کہتے نہیں ادنا تو گڑا پہ جانا ہے، ادنا تو ہو سکنا کہ اور نقصان ہو جائے، جے نقصان ہو جائے ہونا تو میرا کدوں دا ہو چکے ہوندہ، میرا تو بلکہ فائدے ہوئے۔ میں دستا نہیں توجہ، بیٹھ جاؤ ایتھے نہ لین دی کیڑی لوڑے گھسیٹی، یہ تسی آپ تعارف کرائے اس دے، جب حضور کی بات ہو گئی پھر ساری کائنات کی بات ہو گئی، مرزائیت دے تسا خود تعارف کرائے۔ کانا کی یہ کہتا ہے تو حضور نے یہ فرمایا، کانا کون ہوتا ہے؟ بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ اس کی باتیں سنی کیوں؟ حضرت حبیب بن زید تلوار لے کے کھڑا ہویا، مسلمہ کذاب کہنا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا لا اسمع حراکا، فرمایا تیری بک بک میں نہیں سندا، اے تیری بک بک میں نہیں سندا۔ پھر کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول، فرمایا ہاں میں دینا۔ انہیں پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا نا سم لا اسمع، فرمایا میں بہرا یارا میں نے سنی دا ہی کوئی نہیں۔ پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں، فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا تو چنگا بہرا جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جدو حضور دی گل آوے تینوں سنی دی۔ یہ سنیا کیوں مسلمانہ انہاں دیاں گلاں؟ بس ایک ہی گل ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ ایتے تو میں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی لوگاں بنا دیتا سیاسی، جی مسجد میں یہ نعرہ نہیں لگتا سیاسی، میں کہا وہ خاتم النبیین والی آیت بھی نہ پڑھیا کرو کیونکہ یہ بھی سیاست ہے۔ تو انہوں پتہ نہیں ہے کتنی بڑی سازش ہو رہی۔ چلے ہو جتے حضور دی عزت تے ناموس تے ختم نبوت دی جس مسیح تے گل نہ ہوئے، اور تسی کی چاہندے ہو سانو وہ دسو۔ میں قرآن دیا ہوا آیتاں پڑھنیاں شروع کرن جڑیاں ناموس رسالت دیاں، پھر حدیث دیاں، اور حدیثاں پڑھن شروع کرن، پھر واقعات بیان کرنا، تو مکدے ہی کوئی نہیں۔ اور دسو تسی کیڑا دین بیان کرنے ہو جمعے والے دن؟ جیڑا کوئی ختم نبوت دا نعرہ لائے، سیاسی نعرہ، سیاسی نعرہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 72 سال جن لوگوں کو تم پالتے رہے، نہیں جی نہیں اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، مرزائیت کی آڑ میں تم نے پاکستان کی تباہی کی، اور مرزائی جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے، اور جب مرزائیوں کے پول کھلنے شروع ہوئے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا علم مزید بلند ہونے لگا، تو تم اس میں سازش کرنے لگے ہو کہ یہ سیاسی نہیں، اس سے بڑا ایمان کا نعرہ ہی کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت۔ جس طرح میں چاہتا ہوں نعرہ نہیں لگیا، ہاں یہ نعرہ بڑی دور تک جاوے، ہاں بڑی دور تک۔ اور پاکستان توجہ بھائی، پاکستان اگر کسی نے کوئی غلط فہمی ہے نا کہ مرزائیت کسی طریقے نال اگے آ سکتی ہو، اپنی غلط فہمی دور کر دے وے۔ ساری امت جس دن کٹ جائے گی نا پاکستان ہے جو اس دن مرزائیت کی گل ہونی، مرزائیت کی گل نہیں ہو سکتی، گل ایک ہونی، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ اے بھائی ادھر تسی کیوں نہیں ہاتھ پہ چک دے، سارے ڈب کے نہیں مردے؟ ہم سمجھ نہیں یہ گل کتنی بڑی ہو رہی۔
اتنے روٹیاں کھانا ہے تسی تاج او نہیں جانا 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 نہ رکھا غیر سے کام تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت ایسے آپ چاہنے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو آنو ویسے کوئی مسئلہ ہے پھر چاہو اتنا پورے ہاتھ ایسے سارے سٹیج آلے بھی چاہن جیڑا کو بہو معزز ہوئے انہوں سٹیج تو تھلے لا دو بے شک بیٹھ کے بھائی بیٹھ جاؤ ہاتھ چکو سارے تاجدار ختم نبوت زندہ باد اشارہ بھی اینج پورا اینج کرے پتہ لگے بھائی اے تو ہم نہیں پتہ جب اینج کرتے ہو نا تو پھر کتنے تک کہ وہ حرکت ہوندی اے کی ہونے لگا ہے کچھ بھی نہیں ہونے لگا اپنے نبینا غلامی اور وفاداری دا اعلان ہو رہا اور کی ہونے لگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين مولا علی فرماتے ہیں حضور آخری نبی تھے آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی تو تاجدار ختم نبوت تو تاجدار ختم نبوت تو تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا سب نبیا سب نبیا سب نبیا سب نبیا سب نبیا من سب نبیا سب نبیا من سب نبیا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا